السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور عزیزوں، آج کا موضوع ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر اور خدا کی یاد در حقیقت سارے اعمال اور تمام عبادتوں کی روح ہے۔ اس لیے میں آج اس بات کی پوری کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر اللہ اور یاد خدا کی اہمیت و حقیقت آپ پر پوری طرح واضح ہو جائے، اور آپ یہاں سے ایسی چنگاری اور ایسا جذبہ لے کر جائیں کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، کسی بھی وقت آپ کا دل خدا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور میرا احسان مانو، میری ناشکری نہ کرو۔ اس سے آگے اگر میں کچھ بیان نہ کروں تو بھی مجھے یقین ہے کہ صرف یہی ایک آیت آپ کو عمل کی راہ پر ڈال دینے اور آپ کے دل کے اندر یاد خدا کا کبھی نہ ختم ہونے والا جذبہ پیدا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ دوستو، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ وہ منعم حقیقی جس کی بے شمار رحمتیں ہم پر سایہ فگن ہیں اور جس کے انعامات و احسانات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، وہ خود ہی یہ کہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ میرے دوستو، وہ خدا جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری بڑائیاں جہاں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں، اگر وہ یہ کہے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تم کو یاد کروں گا اور اپنے ملائکہ کے حلقے میں یاد کروں گا، تو اس سے زیادہ عزت اور اس سے زیادہ عظمت اور اس سے زیادہ بڑائی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہ ہوگا باجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بس اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجموعے میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجموعے سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجموعے میں اس بندے کا تذکرہ کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ عذاب قبر سے نجات دلانے میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر آدمی کا کوئی عمل نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کی سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔
نمبر 1 عادل بادشاہ، دوسرے وہ جوان جس کی اٹھان اللہ کی عبادت کے ساتھ ہو، تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، چوتھے وہ 2 شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو، اسی پر ان کا اجتماع ہو، اسی پر جدائی ہو، پانچویں وہ شخص جس کو کوئی صاحب حیثیت حسین خوبصورت عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، چھٹے وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ساتویں وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے۔ دوستو، سورج جب سوا نیزے پر آ جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص حیران و پریشان ہوگا، کسی کو کہیں سایہ نصیب نہ ہوگا، تو ایسے وقت میں اللہ تعالی اس شخص کو جو اخلاص کے ساتھ تنہائی میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا ہو اور اللہ کے خوف سے یا شوق سے آنسو کے چند قطرے نکل گئے ہوں، اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے۔ بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں اور لائق رشک ہیں وہ لوگ جن کا حال اس شعر کا مصداق ہے کہ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یا دل بھر میں، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یا دل بھر میں، ہماری نیند محو خیال یار ہو جانا۔ اور یہ کہ ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی سانس یاد خداوندی سے خالی نہیں جاتا تھا۔ چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، غرض ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ہر موقع اور ہر حال میں جو دعائیں آپ پڑھتے تھے ان کو ذرا تفصیل سے دیکھا جائے تو اس بات کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو یاد الہی میں کس قدر انہماک تھا۔ سو رہے ہیں تو اللہ کا نام لے کر، آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کا نام ورد زبان ہے، گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کا نام لے کر، سفر میں جا رہے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہوئے، کھانا شروع کیا تو اللہ کا نام لیا، کھا چکے تو اللہ کی حمد کی، غرض کے زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس میں ذکر اللہ سے غفلت ہو۔ امت کو بھی آپ نے یہی تعلیم دی اور ہمہ وقت یاد خداوندی میں مشغول رہنے کی ہدایت فرمائی۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی چیزیں تو بہت ہیں، آپ مجھے ایک ہی چیز بتا دیجئے جس میں میں مشغول رہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ یاد خدا میں تر رہے۔ دوستو، اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے یہ ایک قیمتی سرمایہ ہے، اس کے پل پل کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہر آنے والا سانس ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے اور ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے آج اپنی تقریر میں آپ کے اندر اللہ کے ذکر اور ہر حال میں اس کو یاد رکھنے کی طلب اور جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی کیفیت، لذت اور چاشنی محسوس کرنے کے لیے ہنگامہ حیات سے تھوڑی دیر الگ ہو کر آپ کسی اہل دل اور اہل نظر کے پاس بیٹھیں اور اس کی ٹریننگ و تربیت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی توحید و سنت کا شیدائی
قرآن و حدیث کا فدائی اور شرک و بدعت سے نفرت کرنے والا بنائے، اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اور ہر حال میں اور ہر جگہ میں اپنے ذکر اور اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔